بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ الیکشن میں جو کچھ ہوا سو ہوا، اور جو ہوا وہ سب کے علم میں ہے۔ کیسے فارم 45 لوگوں کو دے کر اس میں اوور رائٹنگ کی گئی بعد میں، اور نئے فارم 45 بنائے گئے، فارم 47 گھڑے گئے۔ اس سے پہلے کیا کچھ ہوا، کس طرح ننگے طریقے سے دھاندلی کی گئی، لوگوں کے فارم 45 چھینے گئے، اغوا کیا گیا، چھاپے مارے گئے، تجویز کنندہ تائید کنندہ اٹھائے گئے، نشان چھینا گیا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ پتن کی رپورٹ سب کچھ بتا رہی ہے کہ 64 طریقوں سے دھاندلی کی گئی۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور یہ کوئی نئی بات کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ سب کے علم میں ہے کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ یہ تو ہم ایک سال ہو گیا پورا یہ کہتے کہتے کہ یہ الیکشن کیسے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کو اس کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ الیکشن کیسے ہوئے ہیں۔ خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے جو آج سلمان راجہ نے دی ہے۔ سلمان راجہ کہتے ہیں کہ بلا کر ہمیں یہ کہا گیا کہ بھائی الیکشن تو ایسے ہی ہوں گے، جو الیکشن ہیں وہ تو اب ایسے ہی ہوں گے، اور ہم ایسے ہی الیکشن کرائیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ دس از دا نیو نارمل، یہ جملہ بولا گیا، اور کہا گیا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کس نے جیتنا ہے، حکومت کس نے بنانی ہے، فارم 45 کیسے تیار ہوگا، 47 کیسے تیار ہوگا، یہ ہم فیصلہ کریں گے۔ کس کو پارلیمنٹ میں پہنچنا ہے، کس کو نہیں پہنچنا ہے، یہ ہم فیصلہ کریں گے۔ اور اچھے بچے بن جاؤ، اور اچھے بچے بن جاؤ تو پھر چاہے ہم سے الیکشن لڑنے سے پہلے فارم 47 لے لو، یہ آفر بھی کی گئی۔ یہ ساری باتیں آج سلمان راجہ نے بتائی ہیں، اور میرا خیال ہے اس قسم کا یا اس نوعیت کا یہ پہلی مرتبہ انکشاف ہے، اور یہ ہوش شبہ انکشاف ہے۔ آپ ذرا سلمان راجہ ہی کی زبانی سن لیجئے کہ انہوں نے کیا بتایا ہے۔ وہی فارم 47 پائے گا جس کو ہم کہیں گے، جس کو ہماری آشیرواد حاصل ہوگی۔ دس از دا نیو نارمل، یہ جملہ بولا گیا میرے ساتھ۔ بھول جائیں اس ملک میں جمہوریت کو۔ جمہوریت کا کھیل ہم کھیلیں گے، الیکشن ہم کرائیں گے، لیکن الیکشن کا نتیجہ ایسے ہی مرتب ہوگا جیسے اس دفعہ ہوا، اور آئندہ اس سے زیادہ ہم بے خوفی سے کریں گے، راتوں رات نہیں کریں گے، پوری ہم پیش بندی کر کے آئیں گے۔ تو اس ملک میں عرض کروں، یہ صرف ایک الیکشن پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، یہ جمہوریت کے تصور پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ہمیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے بچے بن جاؤ، جان لو کہ طاقت کہاں ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے۔ اس ملک میں حکمرانی آئین کی نہیں ہے، اس ملک میں حکمرانی قانون کی نہیں ہے، اس ملک میں حکمرانی ہماری ہے۔ ہم سے بات کر کے الیکشن لڑو، فارم 47 پھر چاہے پہلے ہی لے لو، اپنی جیب میں رکھ لو، ہم پہلے ہی تمہیں بتا دیں گے کہ تمہارا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ یہ ہمیں آج کہا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف عمران خان کھڑا ہوا ہے، اس کے خلاف عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اس ملک کے لیے جمہوریت مانگ رہا ہے۔ ہم سب پہ تعداد مقدمے قائم ہیں، مجھ پر 18 مقدمے دہشت گردی کے قائم ہیں اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ میں حق بات کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں ہٹوں گا اس سے پیچھے۔ ڈالیں مجھے کس کوٹری میں ڈالتے ہیں، وہاں بھی میری آواز گونجے گی، اور یہی کچھ کہے گی جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس ملک کے قانون پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس ملک کی اخلاقیات پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ہم بولتے رہیں گے، آخری دم تک بولتے رہیں گے۔ اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آپ کا فرض ہے، پاکستانی قوم کا فرض ہے، پاکستانی صحافت کا فرض ہے کہ سچ کو سامنے لائے۔ سچ وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے، جو پتن کی رپورٹ میں ہے، جو سوچ ٹی وی کے ویڈیو میں ہے، جو ان لاتعداد بچوں کے دلوں میں ہے جنہوں نے اس دن ووٹ ڈالا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور کے پولنگ اسٹیشن پر میں گیا، ایک بچی آ کے رونا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا انکل یہ میں نے پہلا ووٹ ڈالا ہے اپنی زندگی کا، اپنی والدہ کے ساتھ تھی وہ، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، آپ نے ہمیں ہمارا حق دلانا ہے۔ تو یہ انکشافات سلمان راجہ صاحب کر رہے ہیں، اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کی موجودگی میں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ باتیں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے ڈسکس کر چکے ہوں گے، اور کہا گیا ہے کہ یعنی اس پر کوئی پشمانی نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ دس از دا نیو نارمل۔ اب آپ سمجھیں کہ یہی ہوا کرے گا، ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہی چلے گا نظام۔ تو اب سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ واقعہ جس طرح سنایا ہے، میں تو بڑا حیران ہوا۔ آج ایک پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، اور اس میں شبلی فراز صاحب تھے، عمر ایوب تھے، خود بیرسٹر گوہر تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، ان سب نے میڈیا ٹاک کی۔ اور پریس کانفرنس کے بعد جب یہ باہر نکلے، اور اس میں اس نوعیت کی باتیں ہوئیں، اور جب باہر نکلے تو پھر ظاہر ہے فردن سب کو میڈیا کے لوگوں نے گھیر لیا، اور سلمان راجہ صاحب سے بھی سوال ہوئے۔ لیکن سلمان راجہ سے آج جو بڑا ایشو چل رہا ہے، فواد چودھری نے نام لے کر جو الزامات عائد کیے ہیں شیخ وقاص اکرم پہ، سلمان
सलमान अकरम राजा पे और रऊफ हसन पे और फवाद चौधरी साहब, वैसे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि फवाद साहब को इस नहज पर नहीं जाना चाहिए था। इससे पार्टी भी डैमेज हो रही है, इससे फवाद चौधरी के भी कदकाठ में कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो ये ना करते तो वो अच्छा था। इससे फ़ायदा किसी को भी नहीं हुआ ना। मरियम नवाज़ उल्टा हंस रही हैं, वो ठट्ठे उड़ा रही हैं, वो मैं आपको आगे जाकर सुनाता हूँ मरियम नवाज़ ने इस पर कैसे कमेंट किया मज़े ले लेके। तो ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल इस पर जब सवाल हुआ सलमान अकरम राजा थे, तो सलमान अकरम राजा ने पहले शेर अफजल मरवत के और फिर फवाद चौधरी के सवाल पर दोनों के जवाब में ये कहा कि ये नॉन इश्यूज हैं, इस पर मैं बात ही करना नहीं चाहता। सुनिए ज़रा सलमान अकरम राजा ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। साहब ये बताइएगा कि आप सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, शेर अफजल मरवत के हवाले से ये छोड़ें इसको, छोड़ें इस बात को। अच्छा, गैर अहम बात नहीं, अच्छा फवाद चौधरी जो कहते थे कि सब गैर अहम बात नहीं, पॉलिटिकल छोड़ पार्टी दें। को ये गैर अहम बात। सर फवाद चौधरी जो मौलाना फजल है सर वो भेज रहा हूँ, ये देखिएगा सर जी। चले बड़ी बात। लेकिन इसी तरह के सवाल जब बैरिस्टर गौहर से हुए फवाद चौधरी से मुतल्लिक, तो उन्होंने बहरहाल ठोंक बजा के इसको रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने क्या कहा आप ये भी सुन लीजिए। फवाद चौधरी के हवाले से बता दें, उन्हें पूरी पार्टी लीडरशिप को मुतनाज़ा कर दिया और संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। मैं उसको स्ट्रांगली कंडम करता हूँ। ये बिल्कुल पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है, ये सियासी नहीं है, ये एक पार्टी से बिल्कुल जेब नहीं देता। वो एक साबिका पार्लियामेंटेरियन है, इस पार्टी के साथ उसका वास्ता रहा है, वो एक वो मिनिस्टर रहे थे, उससे इस किस्म के रवैये की तो मेरी तवक्को ही नहीं। मगर खान साहब मुलाकातें क्यों करते हैं? जब भी वो जेल जाते हैं खान साहब मिलते सर हैं। खान साहब सारे लोगों के साथ मिलते हैं, खान साहब की मर्जी, वो जिससे मिले उनसे मुलाकात करने का मतलब तो ये नहीं है कि आप रवैये में चेंज करें। अच्छा बैरिस्टर साहब आखिरी मैं यहाँ वैसे किसी हद तक बैरिस्टर गौहर से इत्तफाक करता हूँ कि पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं फवाद चौधरी साहब भी, या एक वफाकी वजीर रहे हैं, बड़ा उनका सियासी तौर पर कदकाठ है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, मेरी ये राय है। तो मैं इससे बैरिस्टर गौहर से तो इस हद तक इत्तफाक करता हूँ। अब आ जाइए ज़रा इस मामले पर कि मरियम नवाज़ साहिबा क्या फरमाती हैं। देखिए मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बड़ा खुश हैं। वो फरमाती हैं कि एक तो वो कहती हैं कि हम टेक ऑफ पोजीशन पे आ गए हैं, दूसरा वो कहती हैं कि हमारी पार्टी नौजवानों में बड़ी पॉपुलर हो रही है, तीसरा उन्होंने फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर उन पर भी इशारा दिया कि जी उन्होंने कहा कि मार मार के लहू लुहान हो रहे हैं, उन्होंने तो और मसाला डाल दिया ना। सुनिए मरियम नवाज़ ने क्या कहा, फिर मैं इसके दो पहलुओं पे बात करता हूँ। पाकिस्तान एक बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा है। मीडिया जो भी कहता रहे, ऑपोजिशन जो भी कहती रहे, समझ सबको आ गई है। अपनी हुकूमत में थे, मईशत डबो दी, तो अब जबकि अपनी हुकूमत नहीं रही, क्योंकि लड़ाई करने की आदत है, पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे के जो लहू लुहान कर रहे हैं मार मार के, तमाशा बन गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमारी यंग जनरेशन है, नई जनरेशन है, नौजवान है पाकिस्तान के, उन्होंने भी मेरी आवाज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा है। जो रिस्पांस मुझे पाकिस्तान की, पंजाब की, खुसूसन यूथ की तरफ से मिला है, तो वो मेरे लिए तो नाकाबिले यकीन था। अच्छा, अब इसके इस छोटा सा शॉर्ट जो मैंने आपको सुनाया है, इसमें 3 हिस्से हैं इसके। एक तो जो उन्होंने कहा कि जी ये देखो तमाशा बन गई है ये पार्टी, आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इस तरह की लड़ाई में फिर आपके जो मुखालिफिन होते हैं उन्हें मजाक उड़ाने का मौका मिलता है, और मरियम ने ये मौका ज़ाया नहीं किया। लेकिन ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पार्टियों के अंदर इस तरह की जुमलेबाजियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े ये हर पार्टी में होते हैं, होते रहे हैं। नून लीग की में भी ऐसी कई मिसालें, और भरी पड़ी है नून लीग की तारीख भी ऐसी मिसालों से। और लेकिन पीटीआई ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, पार्टी का जो लीडर है वो जेल में है, पीछे डिसिप्लिन का मामला हुआ है, कुछ मुफाद परस्त लोग भी हैं, कुछ इनकॉम्पिटेंट भी हैं, कुछ एम्बिशियस भी हैं। तो ऐसे में फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ये ऑब्वियसली ये तो मैं कह ही चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन इससे ऐसा कुछ तासुर नहीं पैदा हो जाता जो मरियम ने कहा कि जी तमाशा बन गए हैं, रुल गए हैं, और ये हो गया और वो गया, और ये जो लोग तासुर देने की कोशिश करते हैं पार्टी ख़त्म हो गई, तो ऐसा तो कुछ नहीं। दूसरी बातें जो दो उन्होंने की हैं, तो कहती हैं कि मुल्क टेक ऑफ पोजीशन में आ गया है, मुल्क टेक ऑफ पोजीशन में आ गया। इसका मतलब ये हुआ, ये एक एतराफ़ तो है कि आज से पहले 2-2.5 साल से जो PMLN की हुकूमत है वो अभी तक इस मुल्क को टेक ऑफ पोजीशन में भी नहीं ला पाई थी। यानी एक क्रैश वाली सिचुएशन थी। फिर क्या, अभी तक आप टेक ऑफ पे ही नहीं आ रहे थे, अब आके आप टेक ऑफ पे आए हैं। और मरियम साहबा कहते हैं अब मुल्क टेक ऑफ पे आ गया। टेक ऑफ का मतलब ये, या तो वो कहती है ना कि ये 1 साल पहले हमने टेक ऑफ किया था, अब हम ऊंची उड़ान पे जा रहे हैं, तो समझ आती है। वो कहती है अब टेक ऑफ पे आ गया। अब टेक ऑफ पे आने का मतलब यह है कि जो कुछ इसका मतलब है कि पिछले 2-2.5 साल से उनके चचा मियाँ कर रहे हैं और जो बाकी लोग कर रहे हैं,
وہ ٹیک آف پوزیشن میں نہیں لا پا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نے اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ ابھی تک وہ اس کو ٹیک آف پہ نہیں لا پائی تھی, اب ٹیک آف پوزیشن پہ آیا. دوسری بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ جی نوجوانوں میں میری پارٹی اور پنجاب میں سے بڑا اچھا رسپانس اب مجھے مل رہا ہے, اور نوجوانوں سے بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے, یعنی نوجوانوں میں پارٹی مقبول ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس سے پہلے پارٹی مقبول نہیں تھی. عام طور پہ کوئی پارٹی الیکشن جیتتی ہے جب وہ مقبول ہوتی ہے, یعنی ایک پارٹی جو حکومت میں ہے وہ اب مقبول ہو رہی ہے, الیکشن لڑنے کے 1 سال بعد مقبول ہو رہی ہے, تو پھر آپ نے حکومت کیسے بنا لی؟ یہ ایک اور اعتراف ہے کہ جب ہم نے الیکشن میں اترے تھے تب ہم مقبول نہیں تھے نوجوانوں میں, آج مقبول ہو رہے ہیں. تو جب آج آپ مقبول ہو رہے ہیں تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ نے پہلے پھر حکومت کیسے بنا لی؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے جو مریم نواز کی اس گفتگو سے میرے ذہن میں آتا ہے, اور سوال اٹھتا ہے کہ آپ جو آج اپنی کارکردگی کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں ہمارا گراف بہتر ہو رہا ہے, تو پھر وہ گراف جس سے آپ جیتے تھے وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ جہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں تو سلمان راجہ نے بتا ہی دیا. سلمان راجہ صاحب کو ویسے جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی ان سے پھر پوچھتے کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے, مان لیا کہ آپ ہی حکومت بنائیں گے اور ایسے ہی بنائیں گے, مگر کوئی بدلے تھے پتر میری کہ کوئی آپ ان لوگوں سے جن کے بارے میں آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ جو ہے وہ عوام میں غیر مقبول ہیں, مطلب پھر لوگ تو ڈھنگ کے لائے نا. آپ نے بھی اگر بنانی ہے حکومتیں تو کوئی لوگ تو ڈھنگ کے ہوں. اور لائٹر نوٹ میں کہہ رہا ہوں, ویسے تو عوام کو حکومت بنانی چاہیے, لیکن چلیے فار دا سیک آف آرگومنٹ پھر وہ لوگ جو ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ہیں, جو 40 سال سے پٹ چکے ہیں, جو ملکی میں کرپشن کے ذمہ دار ہیں, تباہی کے ذمہ دار ہیں, ان کو آپ مسند اقتدار پہ بٹھائیں اور پھر کہیں کہ یہی ہے بس ہمارا فیصلہ, تو پھر وہ آپ کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنے گا. وہ کیا بات صابر صاحب کا شعر ہے کہ ستم تو یہ ہے کہ پتلی بٹھا کے مسند پر کہا گیا کہ یہی فیصلہ عوام کا ہے, یہی فیصلہ عوام کا ہے. تو یہ تماشا بہرحال اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اصل تماشا جس کو مریم کہہ رہی ہے تماشا لگا, پی ٹی آئی کے اندر تماشا لگا, تماشا تو یہ لگا ہے مریم صاحبہ جس تماشے کے نتیجے میں آپ نے حکومت بنائی ہے, تماشا تو یہ ہے. ایک اور تماشا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ تماشا لگا ہوا ہے نیپرا میں. بڑی سٹوری آج زبردست کلیگ کیانی صاحب نے ڈون میں کی ہوئی ہے, اور سٹوری یہ ہے کہ نیپرا کے چیئرمین اور ممبران نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر ہی اپنی تنخواہوں میں 3 سے 4 گنا اضافہ کر لیا ہے. 3 سے 4 گنا اضافہ کرنے سے تنخواہ پتہ کتنی ہو گئی ہے؟ پہلے یہ جو ان کے اسکیل تھے MP1 اسکیل, اس کے تحت ان کو 8 سے 10 لاکھ روپے کی تنخواہ ملتی تھی مراد ڈال کے. اب ان کی تنخواہ جو ہے وہ چیئرمین اور ممبران کی تنخواہیں مراد کے ساتھ یا الاؤنسز کے ساتھ ہو گئی ہیں 29 لاکھ روپے سے 32.5 لاکھ روپے تک, یعنی مختلف لوگ فال کریں گے. منیمم 29 لاکھ ہو گئی ہے. 29-30 لاکھ روپے نیپرا کے ممبران اور چیئرمین کی تنخواہیں ہو گئی ہیں, 29 سے لے کے 32 لاکھ روپے, اور یہ اضافہ انہوں نے از خود کر لیا ہے. تماشا تو یہ لگا ہوا ہے مریم صاحبہ, یہ ہے تماشا. پھر نیپرا حکام نے ججوں کو ملنے والے جوڈیشل الاؤنسز کی طرز پر اپنے لیے 6,31,000 سے لے کر 7 لاکھ روپے کا ماہانہ ریگولیٹری الاؤنس بھی منظور کرا لیا. خود ہی 7 لاکھ روپے کا ماہانہ الاؤنس منظور کرا لیا. نیپرا کے چیئرمین ممبران نے 5,87,000 سے 6.5 لاکھ روپے کا ایڈ ہاک ریلیف برائے سال 2024 بھی حاصل کر لیا. ایڈ ہاک ریلیف تو نیپرا چیئرمین اور ممبران ایڈ ہاک ریلیف برائے سال 2023 جس کی مالیت 5,44,000 سے 6 لاکھ روپے کا ہے, اس کے لیے بحال ہو گئے. 2023 کے ایڈ ہاک ریلیف کے لیے بحال ہو گئے ہیں. لوٹو اور پھوٹو, جتنا لوٹ سکتے ہو اس ملک کو لوٹو, یہ لوٹ سے لگی ہوئی ہے. تو یہ ہیں وہ تحفے جو لا کے اس ملک پہ مسلط کیے گئے ہیں, جو کہتے ہیں آپ بھی لوٹو تو سانو بھی لوٹن دو. اس کے نتیجے میں پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جو, اور مریم صاحبہ فرماتی ہیں کہ ملک ٹیک آف پوزیشن میں آ گیا ہے. سنیے اور سر دھنیے, کیا کہا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.